گواہی دینے کا وبال کتنا ہے اور گواہی کو چھپا دینے کا گناہ کتنا ہے۔ قرآن اور حدیث طیبہ کی روشنی کے اندر حضرات گرامی، جس معاشرے کے اندر انسان رہتا ہے اس کے اوپر حقوق العباد جو ہیں اس کا کما حقوق ادا کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی کے لیے غلط گواہی دے کر کوئی کسی کے مال پہ کسی نے قبضہ کر لیا اور بندے نے صرف اسے خوش کرنے کے لیے یا برادریزم کے لیے یا دنیا کی ووٹ وغیرہ کے لیے اس نے اپنی آخرت کے انگارے بنا لیے، اس کے حصے میں کیا آئے گا؟ اسے بہت زیادہ گناہ ملے گا جھوٹی گواہی دینے کا۔ اس کی گواہی سے کسی کا مال کسی کی طرف چلا گیا، اس لیے جھوٹی گواہی کبھی بھی نہ دیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹی شہادت دینے سے اور جھوٹی بات کہنے سے اللہ تعالی نے روک دیا۔ سورۃ حج کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو بتوں کی گندگی سے دور رہو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو۔ تو جھوٹی بات ہو یا جھوٹی گواہی ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم سورۃ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین، وہ لوگ کہ لا یشہدون الزور، کہ جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب بیہودہ کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جہاں فحاشی، قریانی اور بیہودہ کام ہو رہے ہوں وہاں ایک ایمان والا کبھی بھی نہیں رکتا، ٹھہرتا نہیں ہے، وہاں سے دامن بچا کر گزر جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی، اسی طرح کہ جھوٹی شہادت دینا جس طرح گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح علم کے ہوتے ہوئے شہادت کو گواہی کو چھپانا یہ بھی فرمان خداوندی کے خلاف ہے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہو اور وہ اسے چھپائے۔ حضرات گرامی، شہادت گواہی کو چھپانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ظالم ہے، تو گواہی سچی اور کھری دینی چاہیے، اور گواہی کو چھپانے والا بھی برابر کا مجرم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ اس قسم کی آیات کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر ہی فرماتا ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ شہادت کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شہادت کو چھپاتا ہے یا چھپائے گا تو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ کریم تمہارے جانتا ہے جو بھی تم کام اور عمل کرتے ہو۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی ان آیات مقدسہ سے پتہ چلا کہ جھوٹی گواہی دینا اپنے لیے آخرت کی خرابی کا، تباہی اور بربادی کا سامان بندہ اکٹھا کر رہا ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے آج کے دور کے اندر لوگ دوڑ کر آتے ہیں، بس تم چلو سی تھانہ کچہری، میں تمہارے ساتھ ہوں، گواہی جانے میں جانے، تو غلط قسم کی گواہی دینے کے لیے لوگ چل پڑتے ہیں۔ حق اور سچ پہ ڈٹ جائیں، سچے اور کھرے بندے کا ساتھ دیں، زمانہ سارا چھوڑ جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ کسی سے مت خوف کھائیں، خوف اللہ کی ذات سے کھانا چاہیے۔ حضرات گرامی، جو خالق اور مالک ہے، یہ چند روز کے ہم مہمان ہیں، یہاں ہمیشہ کوئی نہیں رہا۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے سلطنت اور بادشاہوں کے مالک، بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو کیا ضرورت ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے بندہ اللہ کو ناراض کر دے؟ اس سے بڑا بیوقوف جاہل کون سا بندہ ہو سکتا ہے
جو غلط گواہی دیتے ہوئے برادری کو خوش تو کرتا ہے، اپنے کسی سنگی بیری کو تو راضی کرتا ہے، اپنی جو سوسائٹی کے افراد کو غلط گواہی دے کر راضی اور خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، حکم عدولی کرنا، اور وہ قتل النفس، فرمایا کسی نفس کی جان کو قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹی بات ہے یا جھوٹی گواہی دینا ہے۔ حضرات گرامی، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ۔ حالانکہ حضرات گرامی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی نفس کو جان بوجھ کر قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن یقتل مؤمنا متعمدا، کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدا فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا، اور وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ جس نے کسی جان کو، مومن کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر ڈالا، ولعنہ، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے حضرات گرامی کہ بندہ جب کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ جو ہے، اب دیکھیں قاتل کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی ولعنہ، اللہ اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اتنی اس کے خلاف اس کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے وہ قول زور، جھوٹی بات کہنا، و شہادت زور، یا جھوٹی گواہی دینا۔ حضرات گرامی اس کو معمولی مت سمجھا کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ غلط گواہی دینا، اور سچی گواہی دینے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں، اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من شاہد علی مسلم شہادتا لیس لہا بأہل، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من شاہد علی مسلم شہادتا لیس لہا بأہل، سرکار نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے لیے ایسی گواہی دی جس کا وہ اہل نہیں تھا، یعنی جھوٹی گواہی دی، فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ استغفر اللہ۔ حضرات گرامی، جھوٹی گواہی دینے والا وہ اپنے ہاتھوں سے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ جو کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے راوی حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں، اور یہ حدیث طیبہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لن تزول قدم شہادت زور، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والا اپنے قدموں پہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ یوجب اللہ لہو بالنار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ اور طبرانی شریف کی حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کے دن جھوٹی گواہی دینے والا اپنی بات نہیں کر سکے گا، اور اپنے قدموں پہ زمین پہ نہیں ٹھہر سکے گا، کھڑا ہو سکے گا، اور اسے جہنم کے اندر جو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اس قسم کی وعیدیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے جھوٹی گواہی دینے کے متعلق بیان کیا ہے۔ حضرات گرامی، اب جھوٹی گواہی کو چھپانا، اور جو بندہ کسی کو گواہی کے لیے بلائے اور وہ گواہی کے لیے حاضر نہ ہو،
اور نہ جائے تو اس کے متعلق بھی میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں، اور طبرانی فی الکبیر اور طبرانی فی الاوسط کی حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کتم شہادتاً، جس نے گواہی کو چھپایا، اذا دعی الیہ، جب کہ اسے اس شہادت کے لیے، گواہی کے لیے بلایا گیا، تو کانا سرکار نے فرمایا وہ اس آدمی کی طرح ہے کہ کمن، کہ اس آدمی کی طرح ہے، سرکار نے فرمایا کانا کمن، اس آدمی کی طرح کہ جس نے جو ہے شہادت بزور، جس نے اس آدمی کی مثال ہے جس نے گواہی کو چھپایا ہے، یعنی جھوٹی گواہی دینے کے والے کی مثال ہے جس کو شہادت کے لیے، گواہی کے لیے بلایا گیا اور اس نے جو ہے گواہی نہ دی۔ اور یہ حدیث طیبہ طبرانی شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا کہ من کتم شہادتاً، جس نے گواہی کو چھپایا، اذا دعی الیہ، جب کہ اسے گواہی کے لیے بلایا گیا، تو سرکار نے فرمایا کانا کمن، وہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے گویا جھوٹی گواہی دی ہے۔ حضرات گرامی، جب بھی بلایا جائے تو حق اور سچ کی گواہی دیں اور سچے اور کھرے بندے کا ساتھ دیں۔ آج کا معاشرہ جو ہے، دنیا کی خاطر لوگ جو ہیں غلط گواہیاں اور غلط جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ نہ خوف خدا ہوتا ہے، نہ قبر یاد ہوتی ہے، نہ آخرت یاد ہوتی ہے، نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی بات کہہ رہا ہوں، اور بات پہ لوگ جو ہے کہتے ہیں قسم، اور قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں بنا، یہ قرآن کو پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، اور اس کو سمجھ کر اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اللہ نے یہ کلام پاک نازل فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔